عصمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار، سیدھی بات روایات صحافت کا علم بردار، سیدھی بات۔ ناظرین گرامی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدھی بات کے تازہ ترین پرائم ٹائم میں آپ لوگوں کا استقبال ہے۔ ناظرین گرامی، میں انصار عزیز ندوی اس وقت آپ لوگوں کے سامنے کچھ اہم ترین خبریں، کچھ وائرل ویڈیوز اور کچھ تنقیدی تجزیے لے کر کے حاضر ہوا۔ ناظرین گرامی، کس طرح سے ایک پیٹرول پمپ میں چھوٹے سے معاملے کو لے کر کے جھڑپ ہوئی ہے دو گروپوں میں، جس میں 18 افراد کے بری طرح زخمی ہونے کی خبریں آ رہی ہیں، تو 4 دنوں کے 4 واقعات میں یہ بتاتے ہیں کہ یو پی میں مسلمانوں کی زندگی کتنی اجیرن ہو چکی ہے۔ روس کا خلا میں اپنی سیٹلائٹ میزائل سے تباہ کرنے کا تجربہ ہونے کے بعد میں امریکہ نے شدید مذمت کیوں کی ہے، اس پر بات ہوگی۔ تو ہاردک پانڈیا اچانک کس طرح سرخیوں میں آ گئے، اور ترک صدر کے گھر کی تصویر بنانے والا اسرائیلی جوڑا کس طرح گرفتار ہوا۔ ذاکر نائک کی تنظیم پر مزید 5 سال کی پابندی یعنی توسیع ہونے کی خبریں آ رہی ہیں۔ تو نینی تال میں سلمان خورشید کے گھر پر بھگوا دہشت گردوں نے، شرپسندوں نے گھر کو ہی آگ لگانے کی خبریں آ رہی ہیں۔ تو گجرات میں نان ویج اسٹال اور ٹھیلے سابق بین کر دیے گئے ہیں، اور سابق سی ایم کا مشورہ سامنے آیا ہے کہ سبزی کھائیں۔ ساری چیزیں میں رکھتا ہوں، اور بھی کچھ ہیں وہ رکھوں سے پہلے آپ لوگوں سے درخواست ہے کہ جن احباب نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے کر لیں، ہماری ان ویڈیوز کو دوسروں تک پہنچانے میں ہماری مدد کریں، لنک کو شیئر کریں۔ ادارے کی مضبوطی ناظرین گرامی آپ لوگوں کی مضبوطی ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ اس وقت ہمارا کام کہاں چل رہا ہے۔ مزید تصاویر آ چکی ہیں، ویڈیوز آ چکے ہیں، جو آپ کی امانتیں ہم لوگ جو ہے پہاڑی علاقوں میں پہنچا رہے ہیں۔ یہ آپ اس کے نظارے دیکھ سکتے ہیں۔ پہاڑی علاقوں کی اونچائیوں میں پہنچ کر کے ایک بہت بڑے پیمانے پر الحمدللہ جو ہے آپ لوگوں کے تعاون پر جو ہے یہ لگ بھگ جو ہے سیدھی بات فاؤنڈیشن کی جانب سے جو آپ کی امانتیں آ رہی ہیں، آ چکی ہیں، آنے والی ہیں، تمام کو جو ہے ایڈوانس میں آرڈر دے کر کے ہم لوگوں نے یہ منگا لیا ہے، تاکہ جو ہے دور دراز علاقوں سے منگانا پڑتا ہے، ان کو پہنچانے کے لیے بھی وقت درکار ہوتا ہے، لیکن ان مناظر کو دیکھنے کے بعد آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جو ہے ہمارا کام کہاں پہ چل رہا ہے۔ اور 2-3 دن یہ تعاون ہمارا چلے گا، لہٰذا آپ حضرات جو ہے اپنے تعاون کو جاری رکھیں، تاکہ جو ہے زیادہ سے زیادہ لوگوں تک ہم جو ہے اس کڑاکے کی سردی میں ساری چیزوں کو پہنچانے کی کوشش کریں۔ تصویریں آپ لوگوں کے سامنے رکھنے کا ہمارا مقصد صرف یہ ہے کہ آپ کو اطمینان ہو کہ جو ہے آپ کی چیزیں جو ہے صحیح جگہوں پر پہنچ رہی ہے، اور صحیح لوگوں تک پہنچ رہی ہے، مستحقین تک آپ کی امانتیں پہنچ رہی ہے، اچھی چیز پہنچ رہی ہے، تاکہ جو ہے ان کو پوری طرح سے آپ کی امانتوں سے فائدہ ہو سکے۔ اس میں وہ لوگ ہیں جو کچے مکانات میں بھی رہتے ہیں، اور اس کے علاوہ جو ہے کڑاکے کی سردی میں کچے مکانوں میں ویسے بھی جو ہے سردی اتنی یہ رہتی ہے کہ آپ کیا بتایا جائے۔ اس کے علاوہ ناظرین گرامی مختلف بستیوں میں یہ کام چل رہا ہے الحمدللہ آپ لوگوں کے تعاون سے، لہٰذا آپ لوگوں سے درخواست ہے کہ جو نمبر یہاں پر دیا جا رہا ہے وہ جو ہے نمبر پر آپ لوگ جو ہے اپنے تعاون کو پیش کریں، اس میں واٹس ایپ کریں تو اس میں آپ کو تفصیلات بھیج دیں گے، تو اس میں جو ہے آپ اپنا تعاون کر سکتے ہیں۔ مزید 2-3 دن میں جو ہے کچھ اور بستیوں تک پہنچنا ہے، ضرور اس جانب آپ لوگ توجہ کریں۔ بہرکیف ناظرین گرامی، آئیے خبروں کی جانب بڑھتے ہیں۔ سب سے پہلے میں یہ تصویر آپ لوگوں کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ آپ یہ جو منظر دیکھ رہے ہیں، آپ کو معلوم ہے کہ دہلی میں اور مختلف علاقوں میں، گڑگاؤں میں یعنی گروگرام جس کو کہا جاتا ہے، وہاں پہ نماز جمعہ کو لے کر کے کس طرح کا تناؤ بنا ہوا ہے۔ کچھ ایسے ہندو بھائی ہیں جو ہندوتوا دہشت گردوں کی اور ان کے لوگوں کا ساتھ نہیں دیتے۔ جب نماز کو لے کر کے تناؤ بڑھا تو ایک اکشے راؤ ناؤ کے ہمارے ہندو بھائی نے اپنے گھر کا چھت اور اپنے ہاسپٹل کا چھت بھی جو ہے اپنی جگہ بھی دے دی نماز پڑھنے کے لیے، اپنے ہاسپٹل کا چھت بھی جو ہے جمعہ کی نماز کے ادائیگی کے لیے مسلمان بھائی کے حوالے کر دیا ہے۔ گڑگاؤں کا یہ منظر ہے، تو آپ اندازہ لگائیں کہ ایک طرف ایک ہی دھرم کے تعلق رکھنے والے وہ لوگ ہیں جو نماز کی مخالفت میں گوبر کے اپلے رکھ دیتے ہیں اور الگ الگ قسم کی پوجا پاٹ کرتے ہیں، دوسری جانب اسی دھرم سے تعلق رکھنے والا ایک اور شخص ہے اکشے راؤ، جو اپنی زمین نماز پڑھنے کے لیے دے دیتا ہے۔ یہی بھارت کی خوبصورتی ہے، اور اس وقت افسوس کی بات یہ ہے
کہ بھارت کی اس خوبصورتی کو جو ہے نظر لگ چکی ہے اور ہندوتوا اور نفرت پھیلانے والے بہت زیادہ اس وقت جو ہے حکومتوں کی شہ پا کر کے نفرت پھیلانے میں آگے بڑھتے جا رہے ہیں۔ ناظرین گرامی، گجرات سے افسوسناک خبر آئی، گوشت اور نہ جانے کیوں اس طرح کے فیصلے لیے جا رہے ہیں، یعنی کہ لوگوں کے اپنی من پسند کی چیز آپ کو دیں گے نہیں بلکہ اپنی مرضی تھوپیں گے حکومتیں۔ گجرات میں وڈودرا، راجکوٹ، بھاونگر اور جوناگڑھ میں بھارتیہ جنتا پارٹی کے زیر اقتدار بلدیہ نے سڑکوں اور فٹ پاتھوں پر گوشت اور انڈے سے تیار کردہ کھانا بیچنے والے ٹھیلوں اور دکانداروں کے خلاف مہم شروع کر دی ہے۔ بلدیہ نے دکانداروں کو ہدایت کی ہے کہ وہ یا تو اپنی دکانوں میں نان ویج اشیاء کی فروخت بند کریں یا انہیں ڈھک کر رکھیں تاکہ سڑک پر سے گزرنے والے یا فٹ پاتھ پر چلنے والے افراد کو نظر نہ آئے۔ بلدیہ کا ماننا ہے کہ اس سے لوگوں کے جذبات مجروح ہوتے ہیں۔ دیکھیے اب بلدیہ بھی لوگوں کے جذبات کا خیال کرنے لگا کہ ان لوگوں کے جذبات کیا ہوں گے جو یہ کھانا چاہتے ہیں، یعنی ان لوگوں کے جذبات کو جو ٹھیس پہنچتی ہے تو پہنچنے دو، جو دوسرے جو نہیں کھاتے ہیں ان کو اگر پہنچتی ہے تو تکلیف ہوتی ہے۔ یعنی دوسرے کے جذبات جذبات نہیں ہے، اس کے جذبات جذبات ہیں جو نہیں چاہتا۔ خبروں کے مطابق حالانکہ کوئی باضابطہ نوٹیفیکیشن تو جاری نہیں کیا گیا، لیکن بلدیہ کے منتخب شعبوں نے زبانی طور پر عہدیداروں کو ہدایت کی ہے، وہ اس بات کو یقینی بنایا کہ سڑکوں پر نان ویج کھانا اور انڈے عام لوگوں کی نظروں سے پوشیدہ رہے۔ انڈین ایکسپریس کی ایک رپورٹ کے مطابق گجرات بی جے پی کے ریاستی صدر سی آر پاٹل نے ان تمام فیصلوں کو ذاتی فیصلے قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ ریاستی بی جے پی کا اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ حکومت ان کی ہے، بلدیہ میں ان تمام لوگوں کے ہے، لیکن یہی پارٹی کہتی ہے کہ اس سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو یہ دگلی پالیسی اور یہ دگلا رویہ ظاہر سی بات ہے کہ یہ بی جے پی ہی کر سکتی ہے۔ ناظرین گرامی، مظفر نگر سے آج بہت ہی افسوسناک خبر آئی۔ ایک معمولی سی بات کو لے کر کے پیٹرول پمپ میں 18 افراد کے مابین جو جھڑپ ہوئی تو 18 کے 18 افراد بھی جو ہے بہت بری طرح زخمی ہوئے۔ اتر پردیش کے کھتولی پولیس تھانہ حدود میں دہلی دہرادون جو اہم ترین شاہراہ ہے، وہاں پر ایک پیٹرول پمپ میں ایندھن بھرنے کے لیے لائن سے کچھ گاڑیاں لگی ہوئی تھی۔ اتنے میں ایک شخص کی گاڑی سامنے والی گاڑی کی تھوڑا ٹکرا گئی، ممکن ہے کہ کچھ غلطی کی وجہ سے، لیکن جو ہے اس کے بہانہ بنا کر کے دو گروپوں میں اس قدر جو ہے ہاتھا پائی ہوئی ہے کہ 18 افراد کے زخمی ہونے کی خبریں سامنے آئی ہیں۔ اس سلسلے میں مزید تفصیلات پیش نہیں کی ہے پولیس نے، لیکن 18 افراد کی جس انداز میں یہاں پہ جو ہے آپس میں ہاتھا پائی ہوئی ہے اور سخت زخمی ہونے کی خبریں آ رہی ہیں، اس میں اندازہ لگا سکتے ہیں کہ دو گروپوں کا تعلق کس طرح سے ہو سکتا ہے، جبکہ ان سماج اور گروپوں کی ابھی تک شناخت نہیں ہو پائی ہے، جبکہ یہ الگ الگ سماج کو لے کر کے سوشل میڈیا میں بات سامنے لانے کی کوشش ہو رہی ہے۔ ناظرین گرامی، 4 دنوں کے 4 واقعات بتاتے ہیں کہ یو پی میں مسلمانوں کی زندگی کتنی مشکل ہو چکی ہے۔ آس محمد کیف نے ایک رپورٹ کی ہے۔ کاس گنج پولیس اسٹیشن میں 9 نومبر کو 21 سالہ نوجوان الطاف کو پیٹ کر کے قتل کر دیا گیا۔ 10 نومبر کو ڈاکٹر کفیل خان کو برطرف کر دیا گیا۔ 11 نومبر کو غازی آباد کے لونی علاقے میں مویشیوں کی اسمگلنگ کے الزام میں پولیس نے مبینہ مقابلے کے دوران مسلم طبقے سے تعلق رکھنے والے 7 نوجوانوں کے پیر میں گولی مار دی۔ 12 نومبر کو آگرہ کے شاہ گنج علاقے میں ایک جوان سال خاتون کی خودکشی کے بعد اس معاملے کو فرقہ وارانہ رنگ دیا گیا اور اس کے بعد فترہ اور فائرنگ ہوئی۔ تو ناظرین گرامی، ماہرین کا خیال ہے کہ آنے والے ایام میں اس طبقے کے خلاف ہراساں کرنے کے واقعات میں اضافہ ہو سکتا ہے اور اسے اکثریتی طبقے کے ایک حصے کی تمانیت یعنی تشتی کرن کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے۔ کاس گنج کے نگلا سیدہ ہرولی میں 21 سالہ نوجوان الطاف کے قبرستان میں تدفین ہو چکی، لیکن وہ اب بھی اس کے والد چاند میاں کے خواب میں نظر آ رہا ہے۔ چاند میاں بتاتے ہیں کہ آنکھیں بند کرتی الطاف نظر آنے لگتا ہے اور پھر میری آنکھیں بالکل نہیں لگتی۔ 4 روز کی مسلسل کوششوں کے بعد کل ہفتے الطاف کے قتل کا مقدمہ درج کر لیا گیا۔ پولیس نے الطاف کو 8 نومبر کو ان کے گھر سے بلایا تھا۔ اس پر ایک مقامی لڑکی کو ورغلانے کا الزام تھا۔ لڑکی کا تعلق اکثریتی طبقے سے تھا اور اس کی بازیابی ابھی تک ممکن نہیں ہو سکی۔ الطاف کے اہل خانہ مقامی لوگوں کا خیال ہے کہ لڑکی کسی اور لڑکی کے ساتھ فرار ہو چکی تھی۔ الطاف کی موت کاس گنج شہر کوتوالی میں واقع ہوئی تھی۔ پولیس نے بیان دیا کہ الطاف نے بیت الخلاء کی ٹونٹی سے لٹک کر خودکشی کی، جبکہ اہل خانہ کا ماننا ہے کہ الطاف کی موت پولیس کی پٹائی سے ہوئی اور اسے جان بوجھ کر قتل کیا گیا۔ اتر پردیش کی حزب اختلاف حراست میں ہونے والی اس موت کے حوالے سے چراغ پا ہے۔ سماجوادی پارٹی سربراہ اور سابق وزیر اعلیٰ اکھلیش یادو نے حکومت سخت نکتہ چینی کی ہے۔ میں کہ ناظرین گرامی، ادھر کچھ دنوں سے
جو 4 معاملات پیش آئے تو آپ اندازہ لگائیں، اس سے پہلے بھی مویشیوں کی اسمگلنگ کا الزام لگا کر کے 7 نوجوانوں کو پیروں پر جو گولیاں ماری گئیں، اس سے ہم نے اس سلسلے میں پہلے بھی تبصرہ کیا تھا۔ یہ ساری چیزیں بتاتی ہے کہ اس وقت یو پی میں کیا ہو رہا ہے اور کس طرح اندھیر نگری چوپٹ راج ہے، ظلم کا بول بالا ہے، لیکن اس پر کوئی جو ہے رکاوٹ یا اس پر کوئی روکنے والا بھی نہیں ہے اور اس پر کوئی بولنے والا بھی نہیں ہے۔ اور مسئلہ یہ ہے کہ جو ہے ظلم کو ظلم بولنا بھی اس وقت گناہ بن چکا ہے یو پی میں۔ ناظرین گرامی، آئیے ایک اور خبر کی جانب آپ کو لے چلوں، اور وہ یہ ہے کہ ہاردک پانڈیا اچانک آج سرخیوں میں آ گئے، اور بعض لوگ یقین نہیں کر پا رہے کہ کیا گھڑی بھی اتنی قیمتی ہو سکتی ہے۔ یو اے ای میں ICC T20 عالمی کپ میں ہندوستان کی کارکردگی مایوس کن رہی اور ٹیم انڈیا وطن واپس لوٹ آئی۔ اسی ضمن میں ٹیم کے ہر فن مولا کھلاڑی ہاردک پانڈیا ممبئی ایئرپورٹ پر پہنچے۔ ایئرپورٹ پر پہنچنے پر محکمہ کسٹم کے افسران نے ان کے پاس سے 5 کروڑ کی 2 گھڑیاں برآمد کر لی۔ جب ہاردک پانڈیا سے ان گھڑیوں کے تعلق سے سوال کیا گیا تو وہ کوئی تسلی بخش جواب دینے سے قاصر رہے۔ پانڈیا کے پاس ان گھڑیوں کا کوئی بل بھی موجود نہیں تھا، لہٰذا کسٹم کی جانب سے گھڑیوں کو ضبط کر لیا گیا اور محکمے کی جانچ شروع کر دی گئی ہے۔ قبل ازیں نومبر 2020 میں ہاردک کے بڑے بھائی کرونال پانڈیا کے پاس سے بھی مہنگی گھڑیاں برآمد ہوئی تھی۔ انہیں اس وقت ڈائریکٹوریٹ آف ریونیو انٹیلیجنس DRI کے افسران نے روک لیا تھا، اس کے بعد اس معاملے کو محکمہ کسٹم کے سپرد کر دیا گیا تھا۔ تو ناظرین گرامی، دراصل ہاردک پانڈیا کے ایک تو اس کے مشہور ہونے کی وجہ سے ان کی گرفتاری کو لے کر کے، دوسری اس گھڑیوں کی قیمت کو لے کر کے جو اس وقت پوری طرح سے خبر سرخیوں میں آئی اور لوگوں کے الگ الگ تبصرے اور الگ الگ تنقیدی تبصرے اور تجزیے جو ہے اس وقت سوشل میڈیا میں پوری طرح سیلاب امڑ آیا ہے۔ ناظرین گرامی، ترک صدر کے گھر کی تصویر بنانے والے ایک اسرائیلی جوڑے کو گرفتار کر لیے جانے کی خبریں سامنے آ رہی ہیں۔ اس طرح کی خبریں سامنے آنے کے بعد آپ کو معلوم ہے کہ ابھی 4 دن پہلے اسرائیل کے لیے جاسوسی کرنے والے 4 لوگوں کو گرفتار کیا گیا تھا اسرائیل میں، اور اس کے بعد اب ان کے گھر کو جو تصویر کشی کر رہے تھے اور اسرائیلی جوڑے تھا، تو اس سے محسوس ہو سکتا ہے کہ ترکی کے خلاف کس قدر سازشیں اس وقت ہو رہی ہیں، اور بالخصوص ایردوغان کے خلاف۔ اسرائیلی وزارت خارجہ کے ترجمان نے اس جوڑی کی ترکی میں گرفتار کیے جانے کی تصدیق بھی کر دی ہے۔ اس گرفتاری کے حوالے سے ابتدا میں یہ بھی واضح نہیں تھا کہ ان کو کس بنیاد پر گرفتار کیا گیا۔ اس کے علاوہ یہ بھی نہیں معلوم تھا کہ ترک صدر رجب طیب ایردوان کی کس گھر کی تصویر بنائی گئی تھی۔ ترک حکام نے بھی گرفتاری کے بعد مناسب وضاحت نہیں دی تھی۔ اسرائیلی میڈیا کے مطابق اسرائیلی خاتون نے اپنے خاندان کو ایک مکان کی تصویر بھیجی اور اس کے ساتھ لکھا تھا کہ کتنا خوبصورت گھر ہے۔ یہ اسرائیلی جوڑا ترکی اپنی کسی ایک ساتھی کی سالگرہ منانے گیا ہوتا۔ یہ دونوں استنبول کے ایک ہوٹل میں ٹھہرے ہوئے تھے اور منگل کو 9 نومبر کو واپس اپنے وطن پہنچنے والے تھے۔ جب یہ دونوں واپس نہیں پہنچے تو ان کے خاندان کو ان کی فکر لاحق ہوئی۔ شادی شدہ اسرائیلی جوڑے کے ساتھ ایک مقامی ترک باشندوں کو بھی حکام نے حراست میں لے رکھا ہے۔ انہیں ایک مقامی ٹیلی ویژن اور ریڈیو کے نیٹ ورک کیملکا کے ایک ملازم کی نشاندہی پر گرفتار کیا گیا۔ تو ناظرین گرامی، اس طرح سے ایردوغان کی تصویر کے گھروں کی تصویر اور وہ بھی اسرائیلی جوڑا ہونے کی وجہ سے جو ہے یہ خبر سرخیوں میں جہاں آئی، اس سے پہلے بھی اسرائیل کے 4 لوگوں کو جاسوسی کرتے ہوئے پکڑے جانے پر بھی اس وقت لگاتار یہ محسوس کیا جا سکتا ہے کہ کیا واقعی میں ترکی اور ترکی کے یہاں کے حکمرانوں کے خلاف اسرائیل پوری طرح سے اپنی جو جاسوسی کا جال ہے وہ کہیں بچھا تو نہیں رہا ہے۔ بہرکیف ناظرین گرامی، وزارت داخلہ نے مبلغ ذاکر نائک کی تنظیم اسلامک ریسرچ فاؤنڈیشن پر عائد پابندی میں مزید 5 سال کی توسیع کر دی ہے۔ پہلی بار اسلامک ریسرچ فاؤنڈیشن پر پابندی 17 نومبر 2016 کو لگائی گئی تھی۔ ذاکر نائک کے ادارے پر غیر قانونی سرگرمیوں میں ملوث ہونے کے الزامات ہیں۔ 2016 میں پابندی عائد کیے جانے سے کچھ پہلے حکومت نے ذاکر نائک کے ادارے پر بیرون ملک سے چندہ لینے پر بھی پابندی عائد کی تھی۔ ویسے ناظرین گرامی، ذاکر نائک کو لے کر کے جو کچھ اس وقت کھچڑی پکائی گئی اور جو کچھ ہوا ساری چیزیں آپ کے سامنے ہیں، اس کی تفصیلات میں نہیں جانا۔ آئیے نینی تال چلتے ہیں اور ہندوتوا دہشت گردوں کی اس ویڈیو کو دیکھتے ہیں جو سینئر لیڈر جو کانگریس کے ہیں سلمان خورشید کے گھر میں پیر کو ان شرپسندوں نے توڑ پھوڑ کی اور آگ لگا دی۔ یہ واقعہ اصل میں ایودھیا پر ان کی نئی کتاب کی ریلیز پر تنازع کے بعد ہوا۔ کانگریس لیڈر خورشید نے اس واقعے کی تصاویر فیس بک پر شیئر کی ہے۔ اس میں لمبے لمبے شعلے، جلے ہوئے دروازے اور ٹوٹے ہوئے شیشے نظر آ رہے ہیں۔ یہ دونوں اس میں پانی ڈال کر آگ بجھانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اس معاملے میں DIG نیلیش آنند نے بتایا ہے کہ راکیش کپل اور 20 دیگر لوگوں کے خلاف مقدمہ درج کر لیا گیا ہے۔ قصورواروں کے خلاف سخت کارروائی کی جائے گی۔ ناظرین گرامی، آپ کو معلوم ہے کہ آج کل ان کی کتاب جو ہے وہ بہت زیادہ سرخیوں میں ہے، جس میں انہوں نے سن رائز اوور ایودھیا کے نام پر الگ الگ طرح کے حقائق کو سامنے لانے کی کوشش کی ہے
اور اس میں انہوں نے IS جیسے یعنی داعش جیسے دہشت گرد گروپ کے ساتھ ہندوتوا گروپوں کو جوڑ دیا تھا، جس کو لے کر کے جو ہے اس وقت غصہ سامنے لانے کی کوششیں ہو رہی ہیں۔ ناظرین، ابھی چلتے چلتے روس کی ایک خبر آپ لوگوں کے سامنے رکھ کر کے اجازت لوں کہ روس کی جانب سے خلا میں اپنے سیٹلائٹ کو میزائل سے تباہ کرنے کے ٹیسٹ کی امریکہ نے شدید مذمت کی ہے۔ امریکی افسران کا ماننا ہے کہ زمین سے کیے گئے اس میزائل حملے سے متعلق امریکہ کو پیشگی اطلاعات نہیں دی گئی تھی، اتحادیوں سے مشاورت کے بعد جواب دیں گے۔ ناظرین گرامی، دراصل روس نے خلا میں اپنے سیٹلائٹ کو میزائل سے تباہ کرنے کا کامیاب تجربہ کر لیا، یعنی سیٹلائٹ بھی ان کا ہی تھا اور میزائل بھی ان کا، یعنی کیا میزائل سے سیٹلائٹ کو نشانہ بنا کر کے تباہ کیا جا سکتا ہے، اس کی جو ہے وہ تربیت یعنی اس کی جانچ چل رہی، اس کا ٹیسٹ چل رہا تھا، اس میں کامیاب ہوئے۔ اس بات کو لے کر کے جو ہے امریکہ روس سے جو ہے بہت زیادہ مشتعل نظر آ رہا ہے۔ امریکی محکمہ خارجہ نے روسی اقدام کو غیر ذمہ دارانہ اور خطرناک قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ اس تجربے سے سیٹلائٹ کے 1500 سے زائد بڑے اور لاکھوں چھوٹے ٹکڑے خلا میں بکھر گئے ہیں، جو تمام ملکوں کے مفادات کے لیے خطرہ ہے۔ دوسری جانب پینٹاگن کے ترجمان نے کہا کہ روس جو صلاحیت حاصل کرنا چاہتا ہے اسے دیگر ممالک کی سلامتی کے لیے خطرے کے طور پر دیکھ رہے ہیں۔ بہرکیف ناظرین گرامی، چونکہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہوتا ہے ایک سیٹلائٹ کو نشانہ بنانا، ظاہر سی بات ہے کہ الگ الگ ممالک کی بھی سیٹلائٹ اوپر ہوتے ہیں، وہ اپنے اپنے اعتبار سے کام کر رہے ہوتے ہیں۔ ایسے میں اس طرح بغیر کسی اطلاع کے حملہ کرنے یا اس کو تباہ کرنے کی اس طرح ٹیسٹ کرنے اور تجربہ کرنے کو لے کر کے امریکہ پوری طرح سے ناراض ہے، ویسے بھی روس سے امریکہ ناراض ہی رہتا ہے۔ مجھے یہاں پر اجازت ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بچ پاتا ہے کوئی صحافی کی نگاہوں سے، ملاتا ہے یہ لوگوں کو محبت کی پناہوں سے، کرم اور درد مندی کا ہے ایک سنسار، سیدھی بات عظیمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار، سیدھی بات عظیمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار، سیدھی بات۔ یہ چینل حق نگر بن کر کچل دیتا ہے فتنوں کو،